السلام علیکم ناظرین۔ مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے عام لوگوں کی طرح 70-80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی، وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائے، 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے اور کروڑوں مداحین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ 1 ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی تھیں اور یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بھی بن گیا تھا۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا۔ اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی۔ مائیکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری کرانا شروع کر دی۔ امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کیں، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات تبدیل ہو گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنی ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطعی تعلق کر لیا، اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے، اس نے کرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑوا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنس گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے اور اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا۔ ڈیبی رو کے بطن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑوا لی، لہٰذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر بارہا ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری میں ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کرا رکھا تھا۔ یہ وہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھا رہا تھا اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینا تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک ضرور زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو اسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھیں اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہو، وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔
وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کلہے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں سے چلا گیا، اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایک نئی دستاویزی فلم میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مائیکل جیکسن منشیات خریدنے کے لیے 19 جعلی آئی ڈی استعمال کرتے تھے۔ خیال رہے کہ 50 سالہ گلوکار اپنے لاس اینجلس کے گھر میں بے ہوشی کی حالت میں پائے گئے تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق جسم میں غیر معمولی مقدار میں پروپوفول لینے کی وجہ سے انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق جیکسن کی موت کو قتل قرار دیا گیا تھا۔ اس کا سارا الزام مرے نے اپنے سر لے لیا تھا، کیونکہ مائیکل جیکسن کے فزیشین کونارڈ مرے کے مشورے پر گلوکار یہ دوائی لے رہے تھے، جس کے بعد عدالت نے کونارڈ مرے کو مجرم قرار دیتے ہوئے 4 سال قید کی سزا سنائی تھی، لیکن مرے صرف 2 سال ہی جیل میں رہے۔ جیکسن کی موت سے متعلق ضروری حقائق پر ایک نئی دستاویزی فلم TMZ انویسٹیگیٹس ہو ریئلی کلڈ مائیکل جیکسن تیار کی گئی ہے، جسے آئندہ ماہ فوکس پر ریلیز کیا جائے گا۔ اس نئی دستاویزی کے مطابق مائیکل جیکسن نے اپنی پوری زندگی منشیات کے خطرے سے آگاہ ہونے کے باوجود کثیر مقدار میں اس کا استعمال کیا، اور دیگر کئی ڈاکٹروں سے رابطے میں ہونے کی وجہ سے جیکسن کو یہ دوائیاں آسانی سے مہیا ہو جاتی تھیں۔ مائیکل جیکسن کی موت کی تفتیش کر رہے LAPD ڈیٹیکٹیو اورلینڈو مارٹیز دستاویزی فلم میں کہتے ہیں کہ یہ جتنا آسان نظر آتا ہے، یہ اتنا پیچیدہ بھی ہے۔ ڈاکٹر مرے نے گلوکار کو مرتے ہوئے دیکھا۔ ان کی موت کے لیے صرف ایک حالت ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ برسوں سے کئی ایسے حالات پیدا کیے گئے جس نے گلوکار کو موت کے کنویں میں دھکیل دیا۔ اتنا ہی نہیں، ان تمام مختلف طبی پیشہ ور افراد نے مائیکل کو اپنی خواہش کے مطابق دعائیں لینے کی اجازت دے رکھی تھی۔ مائیکل جب چاہتے، جہاں چاہتے اور جو دوائی لینا چاہتے انہیں وہ دے دی جاتی تھی۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہی آج مائیکل زندہ نہیں ہے۔ LA کاؤنٹی کے اسسٹنٹ چیف کرونر ایڈ ونٹر کے مطابق جیکسن اپنی موت کے وقت گیلن والی سائز کی بڑی بوتلوں میں پروپوفول لے رہے تھے۔ مرے کے مطابق ڈاکٹروں کی وجہ سے ہی مائیکل کو ان منشیات کی عادت ہو گئی تھی۔ مرے یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہیں بغیر ان دوائیوں کی نیند نہیں آتی تھی، خاص طور پر جب وہ کسی میوزیکل دورے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے تھے۔